جہاں دل جگر کو ملے سکون، مجھے اس جہاں کی تلاش ہے جو بسا ہوا ہے نگاہ میں، اسی آستاں کی تلاش ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تم پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو، چونکہ ٹوٹے ہونے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا۔ امن صرف فقیری میں ہے، سو فقیر بن جا۔ اگر تم خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، جو کہ معرفت کا سرچشمہ ہے، تو تم کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تم کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ غفور الرحیم ہے۔ انسان کا نفس لذتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنے انجام کی ہلاکت سے غافل ہوتا ہے۔ خواہش نفس انسان کو اندھا بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ ذکر درویش کے دل کو جلاتا ہے، جلے بغیر تم عاشق تو دور ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتے۔ درویش کو اندر سے جلنا ہوتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے۔ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی تھی۔ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کی برائیاں بھی بلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت کے باغ میں دریائے معرفت کے کنارے سے ذکر و تسبیح کی بلبلیں نغمے گاتی ہیں۔ مشورہ عقل اور سمجھ ادا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ علم و معرفت روح کا حصہ ہے، نفس اس سے بے بہرا ہے۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے، تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ اصل طالب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو منکر نہ بنے، بلکہ کوشش جاری رکھے، کیونکہ اللہ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہو جائے گی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو تباہی ہے۔ توحید کو طریق دل عوام کے سامنے بیان کرنا تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ دل کے اندھوں کے آگے اسرار کی باتیں کرنے سے بھی فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک بات جہاں کو ویرانہ بنا دیتی ہے،
اور کبھی لومڑیوں کو شیر بنا دیتی ہیں۔ اولیاء کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز سے واقف نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلندتر ہوتا ہے۔ مصیبت والے دل میں سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا راز کسی کو پتہ نہ چلے، مگر اس کے جیلی پردے کے پیچھے دل کا ہر سوراخ راز بتا دیتا ہے۔ پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ مرید کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، پھر اپنی شرافت کی وجہ سے مرید کے راز کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ دوسروں کو واعظ و تلقین سے اپنی اصلاح بہتر ہے۔ ایسے بزرگ کہ جن کا اتصال دریائے وحدت سے ہو گیا ہے، وہ تعلیم دیں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔